ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید. میری بہن یہاں پر موجود ہے مہن سائمہ. آپ اتنے ربط کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ میں خدا کے کلام کی برکت کو خاموشی سے ریسیو کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہیں سے کیری آن کریں جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ چھوڑا تھا. جی پیارے بھائی، میں یہ بات دیکھ رہی تھی کہ بعض اوقات میں سوچ رہی تھی کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، زبور کی کتاب ہے، 66واں زبور ہے اور اس کی 18ویں آیت ہے. 18ویں آیت ہے. تو وہاں پہ زبور نویس ہمیں بتا دیتا ہے کہ بعض اوقات خدا ہماری کیوں نہیں سنتا. یہاں پہ یہ لکھا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. بعض اوقات ہماری اس لیے نہیں سنی جاتی کیونکہ ہمارے دل میں بدی ہوتی ہے. بدی مین گناہ، آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، وہ بدی ہے جو ہمارے دل میں ہے جس کی وجہ سے خدا ہماری نہیں سنتا. حسد ہو سکتا ہے، نفرت ہو سکتی ہے، یا ہماری زبان سے گالی گلوچ ہوتا ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کچھ دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر دل پاک نہیں ہے تو میرے عزیز بھائی، ہماری دعا جو ہے وہ سنی نہیں جا سکتی. ہم چاہے صبح 4 بجے کریں یا رات کو دیر سے کریں، لیکن دل میں ہماری دوسروں کے لیے بدی بھری ہوئی ہے، ہم غصے میں رہتے ہیں، ہم ناراض ہیں، ہم کسی کو اچھے طور سے بلاتے نہیں ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. اگر ہماری زندگی ایسی ناپاک ہے تو پھر خدا ہماری نہیں سنے گا، کیونکہ زبور نویس نے ہمیں واضح کر دیا کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. اور بعض اوقات خدا ہمیں ویٹ کرواتا ہے. آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یعقوب کے عام خط میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، یہاں پہ آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے کہ خداوند بعض اوقات کیوں ہمیں ایسی آزمائش میں رہنا دیتا ہے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اور ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. یعقوب کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. یہاں پہ لکھا ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پوری اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے. بعض اوقات ہمیں خدا ویٹ اسی لیے کرواتا ہے، صبر اسی لیے کرواتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم کامل ہو جائیں. اس کی نگاہ ہماری ابدیت پر ہے. وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم اسی دنیا میں جو ہے اچھے طور سے رہیں، اچھا کھانا کھائیں یا اچھا پہنیں. اس کی نگاہ اس بات پر ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم آسمان کی بادشاہی میں ہوں، ہم آسمان پر اس کے ساتھ ہوں. اسی لیے وہ ہمیں بعض اوقات ہمیں ویٹ کرواتا ہے تاکہ ہمارے اندر سے جو بدی ہے وہ جاتی رہے، ہمیں صبر آ جائے، ہم خداوند کا ویٹ کرنے والے ہوں. ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کو اپنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے 25 سال کا ویٹ کرنا پڑا، لیکن ہمیں یہ ضرور ملتا. ایک بار صرف اس نے گلہ کیا تھا کہ میں تو بے اولاد جا رہا ہوں، لیکن جب خداوند نے اسے کہا کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، تو پھر اس کے بعد کا جو سفر ہے اس میں ہمیں گلہ شکوہ جو ہے اس کا نظر نہیں آتا. اس نے ویٹ کیا. تو میں اپنے عزیز بہن بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ بہت عرصہ سے دعا کر رہے ہیں اور آپ کو دعا کا جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ خدا سے گلے شکوے نہ کیجیے، بلکہ شکر گزاری کیجیے کہ خداوند آپ کو کامل کر رہے ہیں. خداوند چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اگر بدی ہے تو آپ اس کو چھوڑیں. خداوند چاہتے ہیں کہ اگر آپ بے صبرے ہو جاتے ہیں تو آپ اس عادت کو چھوڑیں اور خداوند کا انتظار کرنے والے بنیں. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے خداوند کے انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. خداوند آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. آمین آمین آمین. تو سسٹر، اتنا خوبصورت آپ نے پیسے شیئر کیا. میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کوئی شخصی تجربہ شیئر کریں تاکہ وہ گواہی کے طور پہ لوگوں کی برکت کے لیے ہو. بالکل. میری زندگی میں ایسا ایک تجربہ ہے. میں اور پاسٹر قندیل ہم جب ایک دفعہ فیصل آباد سے جا رہے تھے جہلم، تو جاتے ہوئے ایک راستے میں سنسان راستہ آیا جہاں پہ کچھ راہزنی ہوئی تھی، یعنی کہ ڈاکو وغیرہ نے کچھ پتھر وغیرہ اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے تاکہ کوئی گاڑی ٹکرائے، رکے تو پھر ہم حملہ کریں. تو جیسے ہی ہم گزر رہے تھے تو وہ ہماری گاڑی اس کے ساتھ ٹکرائی، اور کیا ہوا کہ وہ میکینیکل ایشو جو ہے اس گاڑی میں بن گیا. لیکن پاسٹر صاحب نے گاڑی کو روکا نہیں، وہ جیسے تیسے گاڑی کو رن کرتے گئے اور میں ان کے ساتھ تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سائمہ پریئر کریں کہ خداوند ہمیں صحیح سلامتی سے کسی آبادی والے علاقے میں لے جائے. تو خداوند کے فضل سے پاک روح نے مدد کی اور دعا کرنا شروع کی. تو کچھ ہی ٹائم کے بعد ایک ہم آبادی والے علاقے میں گئے. وہاں پہ 2 نوجوان جو تھے وہ ملے اور انہوں نے میکینک کی دکان ہمیں دکھائی. اور جب وہ میکینک نے دیکھا، گاڑی کو آبزرو کیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کس طرح اس گاڑی کو اتنے دور سے لے آئے، یہ تو چل ہی نہیں سکتی تھی.
تو یہ خداوند نے میری زندگی میں ایک بہت بڑا کام کیا، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ خداوند نے اس وقت میری زندگی کو اور میرے ہسبینڈ کی زندگی کو سیف رکھا، ہمیں صحیح سلامتی سے خداوند لے کے آیا۔ پریز گاڈ سسٹر، یہ واقعی ہی بہت مضبوط چیز ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہن نے اپنی شخصی زندگی کا وہ واقعہ بتایا جس میں ان کے خاوند پاسٹر قندیل جو ہیں وہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور وہ ڈرائیو کر رہے تھے، اور رستے میں جو عام طور پہ روایتی طریقہ ہے ان لوگوں کا جو کہ لوٹتے ہیں، انہوں نے پتھروں سے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی، اور گاڑی جب اس کے ساتھ ٹکرائی ہے تو کیونکہ وہ ڈرائیور بھی بڑے اچھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کئی مرتبہ سفر کیا ہے، تو ایسا کہ وہ بالکل محفوظ رہیں۔ سسٹر، یہ بہت مضبوط ٹیسٹمنی ہے کہ اس وقت تو ایمان نے آپ لوگوں کو اس مشکل میں سے نکال دیا، گاڑی نکالنے والی نہیں تھی۔ ہاں جی بالکل، ایمان نے نکال دیا، صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو سسٹر، ابھی آپ جیسے کہ خدمت میں ہیں، جی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ عام طور پہ یوتھ جو ہوتی ہے وہ بڑی جلدی وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، ہاں جی، تو آپ ڈائریکٹ ناظرین سے مخاطب ہو کے آپ کوئی ایسی بات جو ان کی برکت کے لیے کہنا چاہیں، یوتھ کے لیے کہنا چاہیں، میں چاہوں گا۔ میں یوتھ کے ساتھ یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سامنے یوسف کی مثال ہے۔ یوسف کو جو اپنے گھر میں لاڈلا تھا، اپنے باپ کا لاڈلا تھا، لیکن اس کو اپنے بھائیوں کی طرف سے حسد کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کا سفر بہت مشکل تھا۔ مصر کی غلامی میں آ گیا اور وہاں پر اس پر الزام لگ گیا، اتنا کچھ اس نے دیکھا، لیکن کلام مقدس میں ایک بات ہمیں بڑی اچھی ملتی ہے کہ یوسف کے ساتھ خدا تھا، اور خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کی حکموں پر عمل کرنے کا ان کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ یوسف کی زندگی میں جیسے ہم نوجوانوں میں دیکھتے ہیں آج کل بہت زیادہ یہ رواج ہو چکا ہے، نوجوان بچے اپنی سٹڈیز پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا کہ فرینڈ شپس بنانے میں، خاص طور پر بوائے اینڈ گرل فرینڈ کی جو ریلیشنز ہیں، جو آج فرینڈ شپ چل چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی سٹڈیز پر بھی فوکس نہیں کر پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو تو موقع ملا کہ وہ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے پیورٹی کو، اس نے پاکیزگی کو اہمیت دی۔ اس کا گول، اس کا فوکس جو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے خدا کو ناراض نہیں کرنا، میں نے بدی نہیں کرنی۔ تو میں آج اپنی یوتھ کو بھی، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی اپنا گول پیورٹی کو رکھیں، پاکیزگی کو رکھیں، خدا کو خوش کرنا، خدا کی نگاہ میں درست رہنا، خدا بدی سے کنارہ کرنا، اپنی گول کو کلیئر کریں۔ خداوند آپ کو ہر مشکل میں اور آپ کو ہر امتحان میں کامیابی اور سرفرازی دے گا۔ آمین آمین۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوتھ کے لیے جو سسٹر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، جیسا کہ سسٹر آپ نے ٹین ایج انفیچویشن کا حوالہ دیا کہ اکثر اوقات ٹین ایج میں بچے جو ہوتے ہیں وہ ارلی ایک ریلیشن میں چلے جاتے ہیں جس میں نا تجربہ کار ہونے کی وجہ سے وہ رسمی طور پہ اور شرعی طور پہ اور خاندانی طور پہ ان کے اوپر بہت سے ایلیگیشنز آ جاتے ہیں، اور ان کو اس معاملے میں بہت سی چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ نے یہ میسج شیئر کیا، اس میں جب آپ آئے نا زبور 66 میں، تو مجھے بڑی برکت ملی۔ وہاں پہ پنجابی میں ہے، ہم گاتے ہیں، بدی میرے دل چ جے ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ تو انسان کی زندگی میں خدا کے ساتھ ایک درست ریلیشن کے لیے اس کے دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے، اور اگر دل میں کسی بھی قسم کی بدی ہے، میں اکثر اوقات اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، نہ صرف لوگوں کو بلکہ ہوشنا ٹی وی چینل دیکھنے والے ناظرین کو بھی کہتا ہوں کہ پرسنالٹی اور کریکٹر یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ پرسنالٹی ورڈ پرسونا میں سے نکلا ہے، اور پرسونا ورڈ جو ہے وہ لیٹن میں نقاب کو کہا جاتا تھا۔ تو ابھی جو پہناوا میرا یہاں پہ ہے وہ ایک پرسنالٹی ہے، یہ ظاہری دکھلاوا ہے، پر کریکٹر میری باطنی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کریکٹر کی تعریف ہے کہ پیورٹی آف انٹینشن، یعنی نیت کا خالص پن۔ اور آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے یوتھ کو یہ بات کہی کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیسے پیورٹی میں چلنا چاہیے اور کس طرح خداوند میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر جب آپ نے زبور 66 کا حوالہ دے دیا تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اگر ہمارے اندر کسی بھی طرح کا وہ برائی ہوگی تو پھر خدا کے ساتھ ریلیشن جو ہے اس میں بہت زیادہ دقت ہو جائے گی۔ تو ناظرین، بڑی برکت ملی بہن سائمہ کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے بہت سی خدا کے کلام کی باتیں، مثالیں دے کے ہمیں سکھایا۔ اور سسٹر، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے برکت کی دعا کریں، ہماری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کریں۔
हालेलुया। यहोवा बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते तेरा शुक्र करते हैं बाप, इस खूबसूरत वक्त के लिए कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम की बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकें। खुदा बाप, हम सबसे पहले दुआ करते हैं उन सब व्यूअर्स के लिए जो इस प्रोग्राम को देखेंगे। खुदा अभी से उन पर तेरी ख़ास बरकत को मांगते हैं। जब तेरा कलाम उनकी ज़िंदगी पर पहुँचे तो खुदा उनके दिल पर चोट लगे और अपने दिल में तेरे कलाम को जगह दें और 100 गुना फल लाने वाले हों। और खुदा बाप, इस होशना टीवी की सारी टीम के लिए, भाई ज़िशान के लिए और जितनी भी टीम है उन सब के लिए बरकत की, ज़िंदगी की, ताजगी की दुआ देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो सिस्टर, मुझे उम्मीद है फिर कभी हम इसी तरह के एक प्रोग्राम में नाजरीन की बरकत के लिए आएंगे। जरूर, जैसे खुदा की मर्जी। आमीन। तो नाजरीन, देखते रहे होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।